حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے اس وقت بھی یہ غلط کاموں کے اندر نہیں تھے۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ اسلام لے کر نہیں آئے تھے اور اسلام نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو کیا اس وقت آپ شراب پیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس دور کے اندر بھی شراب نہیں پیا کرتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں نہیں پیتے تھے؟ اس وقت تو کوئی حرام والا مسئلہ نہیں تھا، اس وقت تو پوری دنیا پی رہی تھی، پورا عرب پی رہا تھا، ہر قبیلہ پی رہا تھا، ہر شخص پی رہا تھا، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس وقت وہ حرام نہیں تھی، میں اس بات کو جانتا ہوں ہر ایک انسان اس دور کے اندر شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے، جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عوام میں عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہ جانتا تھا اگر میں شراب پیوں گا میری عزت خراب ہو جائے گی، میرا عقل کا جو توازن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر میں نے جاہلیت کے دور کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت عطا فرمائی کہ جس دور کے اندر جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ فخر سمجھا جاتا تھا، آج کے اندر بھی جو پیسے والے لوگ ہیں اب تو غریب بھی سب سے زیادہ شامل ہو گئے ہیں شراب خوری اور نشے خوری کے اندر، لیکن اب آپ امیروں میں دیکھیں گے تو شراب کو برا نہیں بلکہ فخریہ طور پر پیا جاتا ہے۔ تو اس دور کے اندر تو کیا عالم ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس دور کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کو جو لقب دیا گیا وہ صدیق اور عتیق کا دیا گیا ہے۔ صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے اس وقت بھی آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کری۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد ایک مرتبہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر بت خانے کے اندر لے گئے۔ بت خانے میں لے جانے کے بعد ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہارے سب سے بڑے خدا ہے، یہ تمہارے سب سے بزرگ خدا ہے، ان کے سامنے تم اپنے سر کو جھکا دو، ان کے آگے تم اپنی پیشانی کو رگڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بت کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے اے بت اگر تو خدا ہے، اگر تو معبود ہے، اگر تو خالق کائنات ہے، اگر تو معبود برحق ہے تو میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا دے۔ کیا کہا کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا دے۔ یہ سوال جب حضرت ابو بکر نے کہا تو وہ تو چونکہ پتھر کی مورتی تھی، پتھر کی طرح بنی نہیں، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر آگے سے سوال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ حضرت ابو بکر نے یہ سوال کیا لیکن پتھر کی مورتی تھی، پتھر کی مورتی پتھر کی طرح بنی رہی، کوئی سوال و جواب نہ دیا، کوئی حرکت نہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہنے لگا اگر تو معبود برحق ہے، اگر تو خدا ہے، اگر تو سب سے بڑا خدا ہے تو میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے اور میں تجھے مار رہا ہوں۔ اگر تجھے میں ہمت ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے اور واقعی تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر مارا، پتھر مارنا تھا کہ مورتی پر پڑا اور مورتی زمین پر گر گئی، مورتی زمین پر گر گئی، زمین پر مورتی گری۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے تم نے یہ کیا کر دیا؟ اپنے خدا کو مار ڈالا، اپنے خدا کے اوپر پتھر مارا۔ ان کو لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کے پاس لے گئے، لے جانے کے بعد کہا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، اس نے کیا حرکت کی ہے،
ہمارا جو سب سے بڑا خدا ہے اس کو پتھر سے مار کر آیا ہے، وہ گر گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ نانا اسے کچھ نہ کہنا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے آواز سنی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو ان کی صداقت کے لیے وہ جب اسلام پھیلائیں گے، وہ جب اسلام کی دعوت دیں گے تو یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ جن کی پیدائش پر یہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کا یار غار ہے، اور یار غار ہی نہیں یار مزار بھی ہے۔ کوئی ایسا